بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ یونس ترجمہ مختصر، آیت نمبر 71 سے لے کر 82 انشاءاللہ تک 82 تک۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور اے پیغمبر ان کے سامنے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر یعنی میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر گزرو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی۔ کیا ہے تبلیغ؟ کیا ہے؟ اپنا مال جان وقت لگانا ہوتا ہے، نہ کہ کسی سے چندہ اکٹھا کر کے۔ تبلیغ میں چندہ نہیں بلکہ بندہ مانگا جاتا ہے، تبلیغ میں چندہ نہیں بلکہ بندہ مانگا جائے، بندہ آ گیا تو سب کچھ آ گیا، سمجھ آئیے؟ تو انبیاء علیہ السلام وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے جی؟ دنیاوی غرض نہیں ہوتی، بے غرض ہو کر دعوت دیتے ہیں، فکر کرتے ہیں لوگوں کی، اور اس میں کوئی دنیاوی یا کسی قسم کی ان کی غرض نہیں ہوتی، مقصد نہیں ہوتا۔ میرا اجر کسی اور نے نہیں، اللہ نے ذمہ لیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں۔ کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت وصول کرنی ہوتی تو تمہارے جھٹلانے سے میرا نقصان ہو سکتا تھا کہ میری اجرت ماری جاتی، لیکن مجھے تو کوئی اجرت وصول کرنی نہیں ہے، اس لیے تمہارے جھٹلانے سے میرا کوئی ذاتی نقصان نہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں کیا کیا؟ بچا لیا، اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا۔ کافر کدھر گئے؟ بلیہ میٹ ہو گیا نا، کچھ اکثر یہی 80 یا 82 کہتے ہیں کہ اس کشتی میں انسان بیٹھے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، مسلمان ہی تھے نا، یعنی یہ سمجھو کہ وہ 80 یا 82 اس وقت کے مسلمان تھے، اس سے آگے مسلم بھی آئی ہے، اور اس وقت کے جو جتنے بھی کافر تھے یعنی ختم، فنش۔ قال رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، سورہ نوح کے اندر ذکر ہے سارا کا سارا، ٹھیک ہے جی؟ ایک کافر بھی نہ چھوڑیے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمانوں کی آگے اولاد آ رہی ہے اور سارے کبھی کوئی ہندو بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے، ان کو سوچنا چاہیے مسلمان بنو، آدم علیہ السلام کی اولاد بنو، نوح علیہ السلام کی اولاد بنو۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا، طوفان نوح، سمجھ آئی؟ کیسا پانی آیا تھا؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی۔ وقیل، اللہ نے حکم دیا زمین، وقیل یا ارض ابلعی، ایسا پانی نکل جیسے فوار نکلتے ہیں چشمے، بعض چشمے تو ایسے آ رہے ہوتے ہیں، بہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ پانی ایسا ابلتا ہوا گرم پانی، اور پتہ نہیں کیسا پانی، ایسا پانی نکلا، اللہ کے خوب خزانے نکلے پانی کے، اوپر سے بھی برسا، سمجھ آئیے؟ ایسا بسنا تھا کہ بس وہ کشتی والے ہی بچنے تھے، اس کے علاوہ کس نے بچنا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ بیٹا کنعان نوح علیہ السلام کا کہتا ہے میں چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آگے اس بارے میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کہ میں کیا کروں گا؟ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا ہوئی؟ بدماشی ہوئی نا، اللہ تعالیٰ کے نبی اور بیٹے کو باپ کہہ رہے ہیں آپ کے نبی ہیں، سچے ہیں، بچے گا کوئی نہیں، جو کشتی میں آ گا وہ بچے گا، حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ
جانور بھی تھے نا، نسلیں پھر بڑھنی تھی آگے، جتنے مرضی جائے، پانی تو اللہ کے حکم سے جا رہا ہے نا، وہ کہتا ہے وہ چوٹی میں چڑھ جاؤں گا، وہ کیٹو میں چڑھ جاؤں گا، سمجھے؟ آج کا کیٹو ہے نا، ماؤنٹ ایورسٹ پتہ نہیں کیا ہے، پاکستان میں یہ بھی بار جہاں پہ بھی، یعنی کیٹو پاکستان کا ہے نا، ہاں مجھے بھولا ہوا، ہاں بہرحال وہ کہتا ہے میں کیٹو میں چڑھ جاؤں، یعنی سب سے بڑی وہ ادھر، لیکن پانی اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے اس کو بھی لیا، ڈبو دیا، سمجھ آئیے؟ پانی کا کام ڈبونا ہے، غرق کر دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ خاموش رہو۔ اچھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی مزید تفصیل اگلی صورت یعنی سورہ ہود میں جیسے کچھ اشارہ میں نے کیا ہے، انشاءاللہ آئے گی، آنے والی ہے۔ ثم بعثنا من بعدہ، اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا۔ یہ کیا مطلب؟ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں، اور بے رون ہوتے ہیں، بیون ہوتے ہیں، سمجھ آئیے؟ ثم بعثنا من بعدہم، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانی دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ کون بتائے گا نشانیاں کیا کیا ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ معجزات وغیرہ کیا ہیں؟ لاٹھی ہو گئی، اور یہ کیا تھا؟ یہ بھی تھا نا ایک ید بیضا، اس کا نام کیا مطلب ہے؟ ید بیضا، ید کسے بولتے ہیں؟ بیضا، سفید، بہت زیادہ سفید، روشن، چمکدار، یوں کرتے ایسی تے بغلہ تے ہاتھ مارنا تے ساڑھے دیں، سمجھ آئیے؟ ہماری بغلوں میں تو کیا ہے، بو ہوتی ہے نا، انبیاء علیہ السلام کی اپنی شان ہے، وہ خوشبودار ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی جہاں سے۔ اس کے بعد چمکتا تھا نا، یوں کرتے سامنے رہتے بالکل چمکدار، چمک رہا ہوتا تھا ہاتھ۔ ید بیضا، وہ کیا کہتے ہیں؟ بہرحال وہ شعر ایک ہے نا، ید بیضا داری۔ اور بھی مطلب تورات بھی معجزہ نشانیاں میں اس میں، ٹھیک ہے جی، اور بس اور بھی اس کے معجزات ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لاٹھی سب سے بڑا معجزہ تھا ان کا۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين، چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ کھلا ہوا جادو ہے، کیونکہ اس وقت کیا تھا؟ جادو کا دورہ تھا، ٹھیک ہے، جادو کا دورہ تھا۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ جو نبی ہوتا ہے اس کے مطابق زمانے کا جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق کوئی معجزہ آتا ہے، جو چیلنج ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چیلنج آتا ہے، چیلنج اس وقت جو ان کی فل پاور قسم کی چیز ہوتی ہے نا، جس میں ان ترقی کی ہوتی ہے انہوں نے، اس کے خلاف فل اللہ تعالیٰ کی پھر اپنی قدرت کی کیا آتی ہے؟ نشانی آتی ہے، اللہ کا معجزہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے مختلف کسی کے ہوا کے وہ آئے، عذاب آیا کسی کے، جیسے کچھ لوگوں کا، کیونکہ طوفان نوح تو شروع سے ہے نا، نوح علیہ السلام کا واقعہ پانی سے آیا، تو کچھ اس کے بعد والے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو پانی سے ہلاک ہو گئے، پہاڑوں میں ہم مضبوط گھر بناتے ہیں تو نافرمانیاں کریں گے، یاشیں کریں گے، مزے کریں گے، انجوائے کریں گے، کوئی بھی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ فرشتے نے چیخ ماری دروازے پہ، اس پہ کھڑے ہو کے گئے، سمجھ آئیے؟ یعنی اس ایک کمرہ بند ہو نا، خالی کمرہ ہو، اس کے اندر خود اپنی آوازیں چیخ مارے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، آواز گونجتی ہے، تو پھر فرشتے کی چیخ کہ پتہ وہ اسرافیل علیہ السلام میں کوئی رشتہ دار اسی، اسرافیل علیہ السلام میں بھی شف کریں گے نا، وہ پھونک ماریں گے۔ تو جادو کا دورہ تھا، وہ جادو کیا، وہ آنکھ کا دھوکہ اور ہاتھ کی صفائی صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جادو ہر کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا، کچھ ہوتے ہیں جنات سے جو جادو شاید تھوڑا بہت ہوتا ہے، بہرحال وہ تو ایسے ہی چکر ہی تھا نا،
رسیاں سانپ نظر آ جاتے تھے، بس یہ آنکھ کا دھوکہ تھا۔ لیکن جب قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم سحر هذا ولا يفلح الساحرون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، یعنی جادوگروں کا کام سیدھا نہیں ہوتا نا، ان کے کام الٹے ہی ہیں، جھوٹ موٹے۔ قالوا جئتنا لتأفکنا، یہ آگے تو نہیں چلا گیا میں؟ نہیں، ٹھیک۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس سے ہمیں برگشتہ کر دو اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے، ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سمجھ آئیے؟ کون دونوں؟ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے، یعنی ان کو کہا، اس میں وہ بات اللہ معافرم ہے، ایسے اپنی طرف نہیں تھی، انہی کی طرف نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے، یعنی تم ہی ٹاس کرو، میں نہیں، ٹھیک ہے۔ جادو کی یوں تو بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تھا اس میں سے انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تھی اور وہ سانپ دن بن گئی تھی، یار یہ لفظ صحیح، اس لیے مقابلے پر جو جادوگر بلائے گئے ان کے لیے بارے میں یہ ظاہر یہی تھا کہ وہ اسی قسم کا جادو دکھائیں گے کہ کوئی چیز پھینک کر سانپ بنا دیں، سمجھ آئیے؟ مطلب اسی طرح کا جس طرح انہوں نے کرنا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی سکھایا تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی اسی قسم کا کوئی جادو ہے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا جادو ہے، اللہ ابھی کتنی نمبر آئے تھے؟ ٹھیک ہے جی 78، سمجھ آ رہی ہے بات؟ قدر گیا پھینکا اور سانپ پر، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے وہ جادو ہے، اللہ ابھی اس کو ملیا میٹ کے دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے چاہے مجرم لوگ کتنا برا سمجھیں، یعنی حق آ کر یہ رہتا ہے۔ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، ٹھیک ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل کو مٹنا ہوتا ہے، شکست کھانی ہوتی ہے، حق کو غالب آنا ہوتا ہے، چاہے کچھ دیر لگ جائے۔ یزیدی شکست کھاتے ہیں، حسینی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، شہید ہو کر بھی فلاح پاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔